بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و ادب کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ دوستو، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک انتہائی دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں بہت زیادہ چوریاں ہونے لگیں، لیکن چور اتنے شاطر تھے کہ پکڑے نہیں جا رہے تھے۔ چوری کی شکایتیں روزانہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں درج ہو رہی تھیں۔ تب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چوروں کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک رات اپنا شاہی لباس بدلا اور چوروں جیسا لباس پہن کر اپنے محل سے نکل پڑے۔ وہ رات کو گشت کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر چوروں کا ایک گروہ بیٹھا تھا اور وہ چوری کے متعلق ہی باتیں کر رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان چوروں نے سلطان سے پوچھا، آپ کون ہو؟ اس پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی سلیقے سے جواب دیا کہ میں بھی تم جیسا ہی ہوں، اور سلطان نے کہا کہ مجھے تم اپنے گروہ میں شامل کر لو۔ اس پر ان چوروں نے کہا، ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی فن موجود ہے جو چوری کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی فن ہے تو دکھاؤ تم۔ اس پر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے آپ اپنا فن دکھاؤ۔ تو ان چوروں میں سے ایک نے کہا، مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ جتنی بڑی ہی دیوار کیوں نہ ہو میں بآسانی پھلانگ سکتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے چور نے کہا، مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں مٹی سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں دفن ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ میں جانوروں اور کتوں کی آواز سمجھ سکتا ہوں۔ اور چوتھے چور نے کہا، میں جس شخص کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں میں اسے دن میں بھی پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اس سب کے بعد چوروں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میں بھی کیا کوئی فن موجود ہے؟ اس پر سلطان نے کہا، ہاں مجھ میں بھی ایک فن موجود ہے۔ جب مجرموں کو پھانسی دی جاتی ہے، اگر میری داڑھی ہل جائے تو ان کی سزا معاف ہو جاتی ہے۔ سلطان کی یہ پرلطف بات سن کر ان چوروں نے کہکا لگایا اور کہا کہ جب ہم کسی معاملے میں پھنسیں گے تو آپ اپنی داڑھی ہلا کر ہمیں بچا لینا۔ اس پر سلطان نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ تمام چوروں نے صلاح مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ کہ آج بادشاہ کے گھر چوری کی جائے۔ وہ تمام چور اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ چوری کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب چور سلطان محمود غزنوی کے گھر پہنچے تو کتا بھونک رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس جانوروں کی آواز سمجھنے والے چور سے پوچھا، یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اس پر اس چور نے کہا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ سلطان تمہارے آس پاس ہی موجود ہیں۔ لیکن چور چوری کرنے سے نہ رکے اور بادشاہ کے گھر جتنی چوری ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کر لی۔ چوری کرنے کے بعد تمام چور ایک جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر انہوں نے تمام چوری کے حصے کو برابر میں تقسیم کیا۔ جب تمام چور اپنے اپنے گھر کو جانے لگے تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی ادب سے پوچھا کہ تمام بھائی اپنا اپنا پتہ بتا دیں تاکہ اگلی بار چوری کرنی ہو تو میں بآسانی سے آپ لوگوں سے مل سکوں۔ تمام چوروں نے اپنا اپنا پتہ بتا دیا۔ سلطان محمود غزنوی رات کو اپنے گھر لوٹ آئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوتوالیوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو فلاں فلاں جگہ سے پکڑ لاؤ۔ کوتوالی گئے اور ان چوروں کو پکڑ لیا گیا۔ تمام چوروں کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم جاری ہوا۔ تو وہ چور جو رات کو جس چیز کو دیکھ لیتا تھا دن کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا تھا، سلطان کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک زوردار چیخ ماری اور کہا کہ سلطان معظم، مجھے چند منٹ اپنی جان کی امان چاہیے۔ اس پر سلطان نے
اسے تختہ دار پر سے اٹھوا لیا۔ اس چور نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ وہی ہیں جو رات کو ہمارے ساتھ چوری کرنے آئے تھے۔ ہم سب نے اپنا اپنا کرتب دکھا دیا ہے۔ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری داڑھی ہلے گی تو سزائے موت کے مجرموں کی پھانسی کو رد کر دیا جاتا ہے۔ براہ کرم آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری جان بچا لیں۔ معزز ناظرین کرام، اگر وہ چور سلطان محمود غزنوی کو نہ پہچان پاتا تو تمام کے تمام کو پھانسی ہو جانی تھی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چوروں کی سزا مؤخر کر دی اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ دوستو، یہ بات میں ضمناً کرتا چلوں، جو شخص رات کی تاریکی میں اپنے خالق و مالک کو پہچان لیتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کے صغیرہ و کبیرہ معاف کر دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کی گئی بات